کے آتا ہے. اب نبی علیہ السلام جب اپنی بہن کے گھر گئے کیا کہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضرت یہاں مولوی کو کیا تنخواہ دیتے ہو؟ مولوی کو یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو 10,000 سے زیادہ نہیں تو ہوتی. زیادہ ہے، کم کرو ان کی تنخواہ. 15 بھی بہت زیادہ ہے حضرت. وہ دہاڑی دار مزدور جو اسٹیشن پہ کلی ہے نا، اس کی دہاڑی 1500 روپے ہے، اور جو لیبر کا کام کرتا ہے اس کی 700، جو مستری ہے اس کی 1000. تو یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پہلے سنی؟ ارے سچی بتاؤ، سنی؟ نہیں نہ سنی؟ کیوں نہیں سنی؟ بولے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی ہے. اب موبائل کمپنی کا چاہیے بھائی، گاڑی بھی ٹویوٹا کی ہو، ماروتی کی ہو، مہندرا کی ہو، کپڑے بھی برانڈ کے، جوتیاں بھی برانڈ کی ہے جی. اور دین کے معاملے میں کیلا بیچنے والا بولتا ہے میں فتویٰ دوں گا، صدر صاحب بولتے ہیں میں فتویٰ دوں گا، ٹرسٹی بولتا ہے میں فتویٰ دوں گا، ڈاکٹر بولتا ہے کہ مجھے اسلام کا زیادہ پتہ ہے، انجینئر بولتا ہے کہ مجھے اسلام. تو دین کیا برانڈ کا نہیں چاہیے؟ اور بھائی کپڑے چاہیے برانڈ کے، پنکھے برانڈ کے، بجلی برانڈڈ چاہیے، ٹیلی فون برانڈ کا چاہیے، کمپنیاں برانڈ کی. تو دین کا برانڈڈ نہیں چاہیے؟ تو جو دین کا برانڈ ہے اس کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ وہ برانڈ پورا نیٹ ورک پہنچا ہی نہیں پا رہا. غلطی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ وہ آپ نے فلم دیکھی پی کے؟ اب کئی ہنس رہے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، میرا دوست ہے بے تکلف، مجھے کہنے لگا پی کے فلم دیکھو، اس میں رانگ نمبر کے لیے بتایا ہے. میں نے کہا بولا ہماری تو پوری ایکسچینج ہی سڑی ہوئی ہے، ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہم کسی کے مذہب کی گفتگو کیوں کریں، ہمارا تو اپنا برا حال ہے. ہم اپنے نبی علیہ السلام کو اتنا بھی نہیں جانتے کہ فتح مکہ کی رات کو وہ کہاں تھے. اور آپ کو پتا کہ اس رات نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ اگر تبلیغ میں ہیں، آپ اگر مولوی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اپنی بہن کے گھر جاؤ گے نا، آپ اس کو نماز کا کہو گے، آپ اس کو درود پڑھنے کے لیے کہو گے. آپ اگر آئی پی ایس ہیں، آئی ایس ہیں، اگر بہن کے گھر جاؤ گے اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو یو پی ایس سی کی تعلیم کے لیے راضی کرو گے. آپ اگر بزنس مین ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ گے ان کو نئے نئے طریقے بتاؤ گے کاروبار کرنے کے. آپ اگر سیاست میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ گے ان کو لیڈری کے طریقے بتاؤ گے. اب یہ اندازہ لگاؤ کہ نبی علیہ السلام جو اس دین کے مالک ہیں وہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو انہوں نے کیا بات کی ہوگی اپنی بہن کے ساتھ، کیا بات کی ہوگی اس میں. کبھی تاریخ اٹھائیے گا، یہ زمین پھٹ گئی تھی، آسمان کا چینہ چر گیا تھا. پتا ہے کیا ہوا اس رات؟ نبی علیہ السلام جب پہنچے ام ہانی کے گھر پہ، انہوں نے دروازہ کھولا، اتنا روئے دونوں بھائی بہن. 10 سال بعد ملے، 10 سال بعد ملاقات ہوئی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15-20 سال بڑی تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شوہر نے اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمان کیوں ہوئی، 10 سال سے مکے میں رہ رہی اپنے بچوں کو لے کے. اب جب بھائی بہن ملے، بیٹھ گئے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم لوگ تو کھانے میں نخرے بہت کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اذان ہو رہی؟ جب تک پانی پلا دیجیے، عشاء کی اذان ہو رہی نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کی رات کو جب اپنی بہن کے گھر پہنچے نا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے، آپ کبھی بخاری شریف کو پڑھیں گے تو کبھی ہمارے نبی علیہ السلام نے باسی کھانا نہیں کھایا. فاقے کیے لیکن باسی کھانا. اب جب رات کو لیٹ پہنچے تو پوچھا اپنی بہنہ سے، ام ہانی سے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟
یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ہو تو بہت قریب تھی. تو فرمایا کچھ تو ہوگا. تو انہوں نے بڑے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باسی روٹی ہے کئی دن کی پرانی. تو فرمایا وہی لاؤ. تو ایک پرانی روٹی باسی، اس کو پانی سے دھو کے نرم کیا گیا، سرکے میں نبی علیہ السلام کو پیش کر دیا. یہ پہلا موقع ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے باسی روٹی کھائی. اب اس سے اگلی بات سنیں جو اس سے بھی زیادہ قیمتی. نبی علیہ السلام نے جب بستر لگ گیا تو ان کی بہن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کریں، کئی دن کے تکے ہوئے ہیں، مدینہ سے سفر تھا مکے کا، پھر فتح مکہ ہوئی، پھر فیصلے سنائے گئے، خانہ کعبہ کو بازیابی کی گئی، پاک کیا گیا، تو آپ اب آرام کریں. تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، آپ بستر پر بیٹھے. فرمایا میرے سامنے بیٹھو. اپنی بہن کو سامنے بٹھایا، بھانجے بھی آ کے بیٹھ گئے. اب اندازہ لگاؤ ذرا زور دماغ پہ کیا بات کی ہوگی. وہ دین کے مالک ہیں، کیا یہ کہا ہوگا کہ تمہیں ایک اسپیشل نفل بتا دیتا ہوں؟ کیا یہ کہہ دیا ہوگا کہ تمہیں ایک سیکرٹ تسبیح دے دیتا ہوں؟ کیا یہ کہہ دیا ہوگا کہ تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں؟ اندازہ لگاؤ کیا کہا ہوگا مسلمانوں. کائنات کی وہ ذات جو اللہ کے بعد سب سے محترم ہے، وہ اس رات جب اپنی بہن کے گھر پہنچتے باسی کھانا کھا لیتے اور جب بیٹھتے ہیں تو انہوں نے اپنی بہن کو جس کی عمر نبی علیہ السلام سے اندازاً 20 سال زیادہ ہے اس کو سامنے بٹھایا. اب نبی علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، چہرے مبارک پر آپ کے بڑے آثار ہیں غم کے، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آہستہ سے اپنی بہن کو کہتے، کیا کہتے بتائے؟ فرمانے لگے ہانی آپ کو تو پتا ہے کہ جب میری ولادت ہونے والی تھی نا، میرے ابا سیدنا عبداللہ اس دنیا سے پہلے چلے گئے تھے. ہانی میں محمد رسول اللہ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے، تو نے ان کو دیکھا ہے. آج کی رات مجھے یہ تو بتا کہ میرے والد تھے کیسے. ہانی کہتی میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بڑے حسین و جمیل تھے، وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے شہزادہ چلا جا رہا ہو، ان کے چہرے پہ وہ نور تھا. وہ بھی کیوں نہ، اب جس کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور پوشیدہ وہ کیسا ہوگا. فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ابھی اپنے ابو کو یاد کر کے آنکھیں رو رہی ہیں ان کی. تو آپ نے اگلا سوال کر دیا ہانی تو جانتی ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. ہانی میں نے تو سیدہ آمنہ کو بہت اچھی طرح نہیں دیکھا، تو نے تو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو ان کی چہیتی بھتیجی تھی، تو بتا نا میری ماں کیسی تھی. اب ہانی کہتی نبی علیہ السلام نے والدہ کا ذکر چھیڑا، پھر اپنے دادا کا چھیڑا، پھر دادی کی باتیں کرتے ہیں. ان مسلمانوں کو، ان دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ جب تمہیں بڑی کامیابی حاصل ہوگی اس رات ڈھول ڈمکے کر کے لوگوں کو مت سنانا، بلکہ اس رات ان کے پاس جانا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا دوسرا کوئی. تربیت نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ فتووں میں تلاش کرتے ہو. زندگی جینے کا ڈھنگ رسول اللہ کی سیرت میں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ نے رشتہ کر دیا فاطمہ کا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی اجمعین. کس نے رشتہ کیا؟ اللہ نے. ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے دوست بھی ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، چل چل کے بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تیرے نکاح کی بات کریں گے. اب مولا علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے مسجد نبوی میں، دیگر صحابہ بھی ہیں. ادب سے کہا یا رسول اللہ میں آیا ہوں فاطمہ الزہرا کے لیے. رسول اللہ کو بھی پتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں. سنو، فرمایا رکو، میں پہلے اپنی بٹیا سے پوچھوں گا. کس سے پوچھنا ہے جی؟ کس سے پوچھنا ہے؟ ابھی ایک گدھے کی شادی کا کارڈ پڑا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں کا بیٹا جس نے عبد الرحمن ولد عبداللہ کی شادی، فلاں کی بٹیا
اس کے باپ کا نام لکھا ہوا. اب میں بھیا کون سی بٹیا, بڑے والی بٹیا, چھوٹی بٹیا, درمیانی بٹیا, یہ جو لکھ رہا ہے تو بیٹی کا نام, میں کہ نام کیوں نہیں چھاپا لڑکی کا؟ غیرت کی وجہ سے. یہ جو غیرت تم سمجھا رہے ہو ہمیں, کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ بیٹی کا نام نہیں لینا, بیٹی کا نکاح نہیں کرنا, بیٹی کو گھر میں زندہ نہیں رہنے دینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ کان کھول کے سن لو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد رسول اللہ کو ناراض کر دیا, جس نے فاطمہ تو زہرا کی رضامندی حاصل کر لی اس نے محمد رسول اللہ کی رضامندی حاصل کر لی. اب علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے کہا فرمایا رک, میں ان سے پوچھوں گا فاطمہ سے. اب ان کو بلایا, کن کو؟ ان کی امی کو. کون سی امی؟ سٹیپ مدر سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عائشہ جاؤ فاطمہ سے پوچھ کے آؤ کہ ہم تمہارا نکاح علی سے کرنا چاہتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جس میں رضامندی ہے فاطمہ کی بھی تو اسی میں رضامندی ہے نا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور جا کے پوچھا بیٹا آپ کے ابو یہ چاہتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں, اللہ کی رضا اسی میں کہ آپ کا نکاح مولا علی کرم اللہ وجہ سے کر دیا جائے. اماں جی بالکل ٹھیک, جیسے آپ چاہتی ہیں, جیسے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں. اب انہوں نے آ کے اطلاع بھی دے دی نبی علیہ السلام کو فاطمہ تیار ہیں. اب نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو جہاں تشریف رکھتے تھے نا اٹھ کے کھڑے ہوئے, چل کے اندر تشریف لے گئے, پھر اپنی بٹیا کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا ختیجہ زندہ ہوتی تو اور بات, فتووں میں نہیں ملے گا دین. سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا بٹیا تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی تو اور بات تھی, میں خود تسلی کرنے آیا ہوں, تجھ سے پوچھنے آیا ہوں, تیرا نکاح اگر میں علی سے کر دوں تجھے کوئی اعتراض نہیں. ادائیں سیکھو نبی علیہ السلام سے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے, ان سے سیکھو کہ بیٹا کیسا بنتا ہے, یہ بتائیں گے کہ ایک اچھا بھائی کیسا ہوتا ہے, ان سے پتا ہے کہ بھتیجا کس کو کہتے ہیں, ان سے سیکھو کہ ایک چچا کیسا بنتا ہے, یہ بتائیں گے کہ ایک ماموں کا کردار کیا ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ کی اداؤں میں دین ہے, ان کے چلنے میں دین ہے, ان کے اٹھنے میں دین ہے, ان کی گفتگو میں دین ہے, ان کے آرام کرنے میں دین ہے, ان کی مسجد کے معاملات میں دین ہے, ان کی شاہراہ میں دین ہے. آپ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے اگر دین فتووں میں تلاش کریں گے آپ کو قیامت تک دین ملنے والا ہے. انہوں نے ایک ایک ادا سکھا دی ہے, ایک ایک نقطہ بتا دیا امت کو, احترام سکھا دیا, اکرام سکھا دیا, ماؤں کا احترام, بیٹیوں کا احترام, بہنوں کا احترام کہ کرنا کیا ہے ہمیں. اب اگر ہم نبی علیہ السلام کے اعلیٰ کردار سے بھی نہیں سمجھ سکتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سمجھا نہیں سکتی. تو پلٹنا ہے اپنے نبی علیہ السلام کی طرف, پلٹیں گے انشاءاللہ. تو ذاتی طور پہ پلٹنا ہے انشاءاللہ. بڑھا دو گے تنخواہ مولوی کی؟ اب بولتے نہیں ہیں, بتاؤ 1000 تو دیہڑی ہونی چاہیے کم از کم. یہ بنا مذاق کے آپ کو کہہ رہا ہوں, جس نے دین اپلائی کرنا ہے اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے فکر میں رہے گا تو آپ کو روز ایک نئی کتاب لا کے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں سنا سکتا. جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے وہاں رقم نہیں خرچ کر رہے, جہاں سے دین ملنا ہی نہیں ہے. میں پنجاب وقف بورڈ میرے پاس رہا ایک دور میں, تو جب میں بیٹھا کرسی پہ میں نے کہا مولویوں کی فائل لاؤ, تنخواہ دیکھی حافظوں کی 7500, مولویوں کی 9500, میں سیدھی بڑھا دو 20-20 ہزار کر دو. تو دنیا دار جو ممبر تھے نا, یہاں بھی ہوں گے ممبر تو وقف بورڈ کے, تو سارے رونے لگے, مجھے کہنے لگے عثمان بھائی یہ تو آپ زیادہ کر رہے ہو. تو میں کہا ٹھیک ہے رک جاتے ہیں, لیکن ہمارے وہاں ایک دوست تھے میرے ساتھ ممبر تھے, تو میں کہا آپ کی جوتی بہت اچھی ہے, بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے ایڈیڈاس کے شو روم سے لایا ہوں. تو میں کہا حضرت کتنے کی آئی؟ فرمایا 22,000 کی آئی. تو میں کہا بالکل ٹھیک ہے, تم لوگوں کو مولویوں کی نہیں جوتیوں کی ضرورت ہے, آپ کو اچھے عالم نہیں چاہیے.
تو اس بات کو پلے باندھ لیجئے. یہ بیٹیوں کو پڑھانا، اور بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ دین سیکھنا محمد الرسول اللہ کی اداؤں میں، امی خدیجۃ الکبریٰ کی اداؤں میں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں، سیدنا فاطمہ الزہرا کی زندگی میں، سیدنا سمیہ کی جرت میں، اسماء بنت ابو بکر کی بہادری میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند مسائل